بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج دو خبریں فقیر کی نظر سے گزری ہیں۔ ایک تو یہ کہ قومی اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم صاحب جو سابقہ لوٹے ہیں، اور وہ لوٹے سابقہ کی بجائے حاضر بھی ہیں، پی ٹی آئی کے تھے، اور پھر زرداری صاحب نے جو بندے توڑے ان میں وہ بھی شامل تھے، اور چونکہ کو تھوڑے سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں اس لیے ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا، اور راجہ ریاض جیسا بیوقوف آدمی انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا۔ اس کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ کرنا ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے، لیکن راجہ ریاض کی ہوا کو بھی اس کی خبر نہیں، فیصلے کر رہے ہیں زرداری اور نواز شریف بیٹھ کے، اور ان کا اپنا امیدوار ہے، کبھی کسی کا نام آ رہا ہے، کبھی کسی کا نام آ رہا ہے۔ نور عالم صاحب نے آج اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ اس دفعہ حج پہ حاجیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہیں انہوں نے حاجیوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، بڑا ناقص انتظام تھا، بد نظمی تھی، بے حد لوگ بیچارے پریشان تھے، حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی۔ میں نے ان کا یہ الزام تو سنا ہے، اور ظاہر ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہے، لیکن آگے سے مولانا کے وزیر کا کوئی جواب نہیں سنا۔ مولانا کے وزیر صاحب جو ہیں، طلحہ محمود صاحب، وزارت مذہبی امور حج اوقاف ان کے پاس ہے۔ پہلے مفتی عبدالشکور صاحب تھے، وہ بیچارے فوت ہو گئے۔ طلحہ محمود صاحب، سنا یہ ہے کہ وہ حج کے موقع پر ان کو سعودی حکومت نے گرفتار کر لیا، اور اس کی وضاحت بھی مولانا نے کوئی نہیں کی، نہ مولانا کی پارٹی نے کی ہے، میں نے نہیں سنی، ہو سکتا ہے کی ہو، کہ ان کو گرفتار کیوں کیا۔ کسی اینکر سے سنا کہ وہ کچھ جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر لے گئے تھے حاجیوں کو، اور وہ پریشان تھے وہاں، وہ آپس میں کوئی لڑ جھگڑ رہے تھے کوئی انتظامیہ سے، تو طلحہ صاحب میرا خیال کوئی معاملہ سلجھانے کے لیے وہاں پہنچے، تو سعودی پولیس نے ان کو بھی اور کچھ لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ کو رات گئے جا کے پتہ چلا کہ یہ وزیر صاحب ہیں، تو پھر ان کو رہائی ملی۔ تو مولانا سے صرف یہ پوچھنا ہے، مولانا صاحب، وہ اسمبلی جو ناجائز تھی، وہ اسمبلی جو 4.25 سال تک حرام تھی، جس میں جانے کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا تھا، ساری اپوزیشن سے کہا تھا کہ اس اسمبلی میں نہ جائیں، جب سے آپ کو وزارتیں ملی ہیں اس وقت سے وہ اسمبلی حلال بھی ہو گئی ہے، وہ اسمبلی جائز بھی ہو گئی ہے، اس اسمبلی کی تنخواہیں بھی جائز ہو گئی ہیں، اس اسمبلی سے ملنے والی وزارتیں بھی جائز ہو گئی ہیں، اور اب آپ حلال حرام بھول گئے ہیں۔ اب بڑی وزارتیں جن میں زیادہ مال پانی ہے وہ آپ کے پاس ہیں، اور حج پہ آپ کے وزیر کے آتے ہی حج 4-5 لاکھ سے 12 لاکھ پہ چلا گیا۔ ایک تو آپ نے پہلا تحفہ یہ دیا، لیکن آپ کا اسلام قائم رہا، آپ کے فتوے قائم رہے دوسروں کے خلاف یہودیت کے، اور دوسرا اب حج کا انتظام نظم و نسق جو ہے، وہ جاج کو جو پریشانی دیکھنی پڑی وہاں، اس پہ بھی آپ کی زبان خاموش ہے۔ سویڈن کے مسئلے پہ، قرآن پاک کی بے حرمتی پہ بھی آپ خاموش رہے ہیں۔ مولانا، دنیا کو اتنا زیادہ عزیز نہ رکھیں کہ دنیا کے لیے دین جاتا رہے، دین کے لیے، غریب عوام کے لیے، خاص کر کے اللہ کے مہمان حجاج جو ہیں، جو بیچارے 12 لاکھ روپیہ دے کے گئے ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ان کا پیسہ واپس کریں، اور پوری قوم کے سامنے اپنے وزیر صاحب سے کہیں، یا آپ خود ٹی وی پہ آئیں، جیسے آپ پریس کانفرنس کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے خلاف آتے تھے، اور آ کے پوری قوم سے، ان حجاج سے معافی مانگیں، اور پھر اللہ کے حضور بھی معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، سہون ہوا ہے یا جان بوجھ کے ہوا ہے، یہ اس کی معافی تلافی آپ کی دنیا میں ہو جائے۔ دوسری خبر، میں نے ذکا اشرف صاحب کا بیان پڑھا
کہ ہم نجم سیٹھی صاحب کو عزت سے رخصت کرنا چاہتے تھے، یہی بیان تھا، اتنا ہی تھا، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ نجم سیٹھی عزت سے رخصت نہیں ہونا چاہتا تھا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم کو استقبالیہ الوداعیہ وغیرہ دے کے اگر نجم سیٹھی صاحب ذکا اشرف کی چیئرمین شپ مان لیتے، کوشش تو بڑی کی میاں نواز شریف نے اس طرح کے پپڑ صافی جو بہت بڑا دیانت کا، امانت کا اور آزادی صحافت کے علمبردار ہونے کا چوغا اوڑھ کے اپنے اوپر پھرتے رہتے ہیں نا۔ جب عہدہ ملتا ہے، کوئی ہڈی دکھاتا ہے تو اسی وقت سارا ایمان، آزادی صحافت، ہر شے فروخت کر کے دو میں ہلاتے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو نجم سیٹھی صاحب پہ میاں نواز شریف نے ایک دفعہ غداری کا مقدمہ بنایا تھا، بغاوت کا، ایک وقت وہ بھی تھا۔ اب معاملات طے ہو گئے تو اب نجم سیٹھی میاں صاحب کا بڑا پسندیدہ صحافی، میاں صاحب جب آتے تو صحافیوں کو نوازتے، جیسے زرداری نے محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ بنوایا ہوا، اور اوپر بھی کسی محسن بیگ کا نام چل رہا ہے، کسی اور ایک دو صحافیوں کا نام بھی چل رہا ہے۔ ایسے ہی نجم سیٹھی میاں صاحب کا امیدوار تھا، ذکا اشرف زرداری صاحب کا امیدوار تھا۔ زرداری صاحب نے کہا اس کی وزارت ہمارے پاس ہے، میاں صاحب آپ کون ہوتے ہیں؟ چیئرمین پی سی بی نامزد کرنے والے، چیئرمین پی سی بی ہم نامزد کریں گے۔ اس پہ سنا یہ ہے، شنید یہ ہے کہ پھڈا بھی ہوا دبئی میں، لیکن زرداری صاحب اڑ گئے۔ چاہیے تھا نجم سیٹھی یہاں گھر بیٹھ کے عزت سے رخصت ہو جاتا، لیکن نجم سیٹھی منت سماجت کرنے کے لیے بلاول ہاؤس بھی گیا، دبئی تک بھی گیا، لیکن زرداری صاحب نے کو اسے گھاس نہیں ڈالا۔ پھر اس کے بعد آ کے ٹویٹ کر کے کہا کہ میں دستبردار ہو رہا ہوں اپنی ذمہ داریوں سے۔ تو آج پھر حرکت یہ کی کہ نواز شریف نے اپنے کسی ہر جگہ، ہر صوبے میں کوئی نہ کوئی زر خرید بھی تو ہے نا، جج صاحبان عدلیہ میں بھی اپنی اپنی لابی بنائی ہوئی ہے سب نے، وہاں کسی جج کے ذریعے سٹے دلوا دیا، پی سی بی کا جو انتخاب ہو رہا تھا کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا، رکوا دیا، پتہ نہیں 17 جولائی ہے کہ 23 جولائی تک کی ڈیٹ ڈلوا دی۔ تو پیپل پارٹی بھی ان کاموں کی ماہر ہے، انہوں نے مینجمنٹ کمیٹی بنا کے مینجمنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا ذکا اشرف کو۔ ذکا اشرف صاحب نے تمام جملہ اختیارات سنبھال لی اور سنبھال کے آج یہ کہا کہ ہم تو سیٹھی صاحب کو عزت سے رخصت کرنا چاہتے تھے، لیکن سیٹھی صاحب نے ہماری بات مانی نہیں۔ یعنی سیدھا سیدھا معنی یہ ہے کہ سیٹھی صاحب بےعزتی کروا کے گئے، سیٹھی صاحب منہ کالا کروا کے گئے۔ سیٹھی چاہ رہا تھا آگے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ آ رہا ہے، بڑا مال پانی بھی ہے اور بڑی بڑی ملاقاتیں بھی، تمام ممالک کے دورے بھی، اور بہت کچھ ہے، تو یہ ورلڈ کپ تک میں ہی چیئرمین رہوں۔ لیکن ذکا اشرف صاحب نے آج اپنے اختیارات سنبھال لیے اور مینجمنٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس بھی انہوں نے کر لیا ہے۔ تو میں ایسے صحافیوں سے کہتا ہوں کہ ایسے صحافی جو ہیں وہ صحافت کی لاج رکھیں۔ ابصار عالم ہو گیا، فہد حسین ہو گیا، اس طرح کے صحافی چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے پیچھے اپنی صحافت کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور نجم سیٹھی صاحب جیسے کردار ہماری سیاست میں دین کے نام پہ، کوئی صحافت کے نام پہ موجود ہیں، اور یہ موجود رہتے ہیں ہمیشہ۔ دیکھنے والوں کے لیے اس میں کافی سارے عبرت کے نشانات